بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نصب العین، دین کی بالادستی، عدل و مساوات کا قیام اور انسانی اقدار کا تحفظ۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کی زندگی کا نصب العین تھا۔ آپ عدل و انصاف اور عوام کی فلاح و بہبود کو ریاست اور حکمرانوں دونوں کا مفاد قرار دیتے تھے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناصب اور کردار و کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کی ولادت ماہ رجب کی 13ویں تاریخ 3 ہجری عام الفیل بروز جمعہ مبارک بوقت صبح صادق کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں حقیقی بائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ بنت اسد بن ہاشم تھیں۔ ماں باپ دونوں طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاشمی ہیں۔ آپ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان نمایاں تھے۔ معمولی لباس زیب تن فرماتے، گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ ہی کی آغوش میں محبت میں پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا، اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے انسانی حقوق اور معاشرے کی نیک بختی کے لیے ایسے سنہرے اصول تعین کیے، قرآن کریم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری سے وہ عملی نمونہ پیش کیا جو آج بھی تاریخ عالم میں اپنی چمک و دمک سے مفکرین کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے۔ آج کی دنیا تو خیر انسان کے جس معیار کی جدوجہد کر رہی ہے، 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کی وضاحت و عملی صورت پیش کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال و افعال آج بھی انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے بہتر مستقبل کی راہ متعین کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار قرآن و سیرت سے پیوستہ اور ان کی عملی تفسیر ہیں۔ آپ کے افکار کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ جبر و استبداد کا خاتمہ ہو، معاشرتی طفامت دور ہو اور انسانی حقوق سے بہرہ مند ہو۔ آپ ظلم و طغیان پیشہ طبقے کی گردن پر کھینچی ہوئی تلوار تھے۔ آپ کی تمام تر توجہ عدل و انصاف کے قیام اور انسانی توقیر کی بحالی پر مرکوز رہی۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسی مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جہاں بھی مظلوم کے حقوق پر دست درازی ہو، کمزور انسانوں کو حقیر سمجھا جائے، ان کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں مظلوم کی مدد کو پہنچ جاتے۔ آپ نے حکومت سنبھالتے ہی معاشرے کے سرکش طبقے کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم میں مظلوم کا ظالم سے ضرور انصاف کروں گا اور ظالم کی ناک میں نکیل ڈال کر حق کی طرف کھینچ لاؤں گا، چاہے اسے کتنا ہی ناگوار گزرے۔ آپ عدل و انصاف اور عوام کی فلاح و بہبود کو ریاست اور حکمرانوں دونوں کے مفاد میں قرار دیتے۔ اگر عدل و انصاف ہوگا اور عوام مطمئن ہوں گے تو مملکت کو بھی استحکام حاصل ہوگا، حکمران اندرونی خلفشا سے بھی محفوظ رہیں گے اور انہیں اپنے عوام کا اعتماد حمایت حاصل رہے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، حکمرانوں کے لیے سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ شہروں میں عدل و انصاف برقرار رہے اور رعایا کی محبت
ظاہر ہوتی ہے، ان کی محبت اسی وقت ظاہر ہوا کرتی ہے جب ان کے دلوں میں میل نہ ہو۔ ان کی خیر خواہی اسی صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے گرد حفاظت کے لیے گھیرا ڈالے رہیں، ان کا اقتدار سر پڑا بوجھ نہ سمجھیں اور نہ ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے گھڑیاں گنیں۔ آپ یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ اختیار آنے کے بعد عدل و انصاف کی حدود میں رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ آپ کے نزدیک عمل و حکومت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ عوام کے حقوق کی نگہداشت اور رعایت کریں اور کسی بھی صورت ان کے حق پر آنچ نہ آنے دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کسی کو بھی گورنر مقرر کیا یا کوئی سرکاری ذمہ داری دی یا جس کی معزول کیا، اسی نظریے کے تحت معزول کیا۔ آپ نے ایک عامل کو لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے بیت المال کی زمین ہتھیا لی اور جو کچھ تمہارے پاؤں تلے تھا اس پر قبضہ جما لیا ہے اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں تھا اسے نوش جاں کر لیا ہے، تو تم اپنا حساب ذرا مجھ سے لکھ بھیجو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک خون ریزی سے بڑھ کر کوئی چیز قابل نفرت نہ تھی۔ حضرت علی آزادی، اظہار و آزادی کی فکر کے قائل تھے، دوست دشمن کے ساتھ ایک طرح سے پیش آتے۔ آپ نے کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کام پر مجبور نہیں کیا، کسی سے بیکار نہ لی، آپ نے کسی کو اپنی بیعت پر مجبور نہ کیا۔ آپ نے اپنے دور میں غیر مسلموں کے ساتھ مساوات و برابری کا سلوک کیا۔ وہ پرامن شہری کی حیثیت سے اپنے عقیدے میں آزاد تھے اور تمام حقوق کے حقدار تھے۔ مسلم و غیر مسلم کے درمیان یہی مساوات و برابری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حکم میں نظر آتی ہے۔ مصر کے گورنر مالک اس طرح کو ہدایت تحریر کرتے ہیں، رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ہمارے دینی بھائی ہیں اور دوسرے تمہارے جیسی مخلوق خدا۔ ان کی لغزشیں بھی ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑا ہوگا اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ تم ان سے اس طرح عفو و درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو و درگزر کو پسند کرتے ہو۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر معرکے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت و بہادری اور خودکاری کا لوہا منوایا۔ بدر، احد، خندق، حنین اور خیبر میں اپنی جرأت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت خوشخبری دی اور خلافت راشدہ کے اہلیت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں شریک ہوئے، اصحاب الشجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں راضی ہونے اور جنت کی بشارت و خوشخبری دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہیں جن کی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیں۔ مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب و مشکلات جھیلتے رہے۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روزے دار اور عبادت گزار تھے۔ حضرت زر بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور تم سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔